بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ واپس جاتے وقت جب وہ دریا راوی کے پل سے گزرنے لگا تو اس نے ایک جگہ جیپ روک دی۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ پل پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وہ بیگ اٹھا کر جیپ سے اتر کر پل کی ریلنگ کے پاس آیا۔ راوی کی سیلابی کیفیت کم ہو گئی تھی، پھر بھی اس کی موج اور لہریں ٹھاٹھے مارتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ تو میری مرضی کے مطابق اس بیگ کو ان موج اور لہروں کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت میں نے اس کے دماغ کو ذرا سی ڈھیل دی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، سوچنے لگا میں یہاں کیسے آ گیا۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بیگ کو دیکھا۔ ایسے وقت میں نے اس پر گرفت ڈھیلی کی، بیگ اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے پانی میں گر گیا۔ وہ چیخنے لگا، ارے ارے یہ میں نے کیا کیا، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دوڑتا ہوا دوسری ریلنگ کی طرف گیا، پھر وہاں سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ صبح کی دھیمی دھیمی سی روشنی میں وہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے یا نہیں۔ ایسے ہی وقت کسی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی، پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب ایک کون ہے تو یہاں خودکشی کرنے آیا ہے؟ فیقے نے دیکھا کہ دو پولیس والے تھے۔ ایک نے پیچھے سے اس کے کالر کو پکڑا ہوا تھا، دوسرا اس کے سر پر اپنا ڈنڈا آہستہ آہستہ بجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایک ایسا ماروں گا کہ ڈوبنے سے پہلے مر جائے گا۔ بول کیوں مرنا چاہتا تھا؟ وہ بولا، میں یہاں مرنے نہیں آیا تھا، میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، میں یہاں کھڑا صبح کے وقت بہتے ہوئے راوی کا نظارہ کر رہا تھا کہ بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس میں 10,000 روپے اور بہت سے ضروری کاغذات تھے، تو پھر سمجھ لے کہ وہ گئے اور تو بھی یہاں سے جا، ورنہ ہم تجھے تھانے میں لے جائیں گے۔ وہ اپنا کلر چھڑا کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے سوچنے لگا، میں ادھر کیسے آ گیا؟ میں تو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے کچھ دور جانے کے بعد سڑک کے کنارے جیپ روک کر کچھ سوچنے لگا۔ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا کہ اس نے خود ہی اتنی ساری دولت اپنے ہاتھوں سے لا کر راوی میں ڈبو دی۔ وہ دیواروں سے سر ٹکراتا رہتا اور سوچنے کی کوششیں کرتا رہتا، تب بھی یہ باتیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ جب تک میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھا تب تک ادھر جواد انور شاہ میری گرفت سے آزاد رہا۔ نارمل ہوتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا تھا اور سوچ رہا تھا ابھی میں کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میرا دماغ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اپنے دست راز وفادار فیقے کو گالیاں دے رہا تھا اور اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ بھی مجھے گالیاں دے، میری جوتی سے مجھے مارے اور میرے سیف سے ساری دولت۔ وہ سوچتے سوچتے چونک گیا، سر گھما کر سیف کی طرف دیکھا تو اس کا پٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا، وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس میں 25 لاکھ کے زیورات اور 2 کروڑ کے ہیرے جواہرات تھے۔ وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا نقصان اٹھا چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی حویلی سے باہر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ فیقہ بھی نہیں گیا ہوگا، لیکن وہ باہر کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے اسے رابطہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ فیقے کا فون بند ہے۔ جواد جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ غلام بن کر رہنے والا فیقہ اچانک مالا مال ہو گیا ہے۔ وہ نمک حرام واپس نہیں آئے گا۔ اگر کبھی گرفت میں آئے گا تو اس کے 25 لاکھ روپے سونے کے زیورات اور ہیرے جواہرات کبھی واپس نہیں کرے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے تھوڑی تھوڑی سی سزا دوں تاکہ وہ نیم پاگل ہو جائے، جلدی کنگال ہو کر ذلت تمیز زندگی گزارنے لگے، پھر سڑکوں پر گھومتے ہوئے ہاتھ پھیلا پھیلا کر لوگوں سے کہے، برے کا انجام برا ہوتا ہے، جیسا کہ میرا انجام تم لوگوں کے سامنے ہے، مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ صبح ہو چکی تھی، تمام رات جاگتے ہوئے گزاری تھی، مگر اس رات مجھے میری کھوئی ہوئی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت واپس مل گئی تھی۔ میں نے سوچا اب کوٹھی میں جا کر نیند پوری کروں گا، فہمی مجھے اپنے قریب پا کر مطمئن ہو جائے گی۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ میرا موجودہ بیٹا مراد انور شاہ اگرچہ میرے قدموں میں آ کر معافی مانگ چکا تھا اور ہمارے دشمنوں سے تعلقات ختم کر چکا تھا، تاہم میں اس پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب خیال خانی کے ذریعے اس کے اندر کی تمام باتیں معلوم کر سکتا تھا اور کوٹھی میں پہنچنے کے بعد میں یہی کرنے والا تھا۔ کربلا کی حکمت عملی اس کے لیے خاطر خواہ نتائج پیدا کر رہی تھی۔ ہمارے اور اکابرین کے درمیان برسوں سے عداوتیں چلی آ رہی تھیں۔ کربلا ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اکابرین اپنی کم ظرفی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اکابرین ثبوت اور گواہوں کے ساتھ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم ان کے اہم منصوبوں کو خاک میں ملا چکے ہیں۔ کربلا آئندہ بھی ایسے ہی طریقہ کار کے مطابق ہمارے درمیان عداوتیں بڑھانے والا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا، ہم نے تمہارے اور انڈیا کے درمیان ہونے والے معاہدے کو سبوتاژ نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے، ہم جانتے ہیں کہ تم سب اس دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ممالک کے ہلانے کے باوجود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ادارے کی طرف سے کہا جا رہا تھا، تم نے بین الاقوامی تنازعات نمٹانے کے لیے جو عالمی عدالت بنائی ہے، ہم اس عدالت کے فیصلوں کو بھی ٹھکرا سکتے ہیں۔
یہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر ہم سیارے والوں کی طرح تمہاری کمزوریوں سے کھیلنا اور تمہارے فوجی رازوں سے فائدہ اٹھانا شروع کریں گے تو تم لوگ ہمارے غلام بن جاؤ گے، مگر ہم نے نہ تو پہلے ایسا کیا ہے نہ اب کریں گے۔ تمام اکابرین مانتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کی بہت بڑی طاقت ہے، ایک نہیں درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے پاس ہیں، پھر یہ کہ ہمارے پاس وہ غیر معمولی مشینیں بھی ہیں، اور سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس روحانی قوت تھی۔ اکابرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم مانتے ہیں کہ اب سے پہلے تم لوگوں نے ہمارے سیاسی اور فوجی معاملات میں مداخلت نہیں کی، مگر ہو سکتا ہے تمہاری بڑھتی ہوئی طاقت نے تمہیں مغرور بنا دیا ہو۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اس معاہدے کو تم نے خاک میں نہیں ملایا ہے، تو پھر کس نے ایسا کیا ہے؟ ہمارے اور انڈیا کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ اسلامی جمہوریہ چین کو پہنچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے، جبکہ ہمارے نمائندے کے دماغ میں کوئی خیال خانی کرنے والی پہنچی ہوئی تھی اور اس نے اس نمائندے کو ایب نارمل بنا دیا تھا۔ ہم اس سلسلے میں جمہوریہ چین پر شبہ نہیں کر سکتے۔ کربلا کی سازشوں کے باعث سبھی الجھن میں تھے۔ تمام اکابرین نے پیرس کے کانفرنس ہال میں بابا صاحب کے ادارے کے نمائندوں کو مدعو کیا تاکہ اس سنگین معاملے پر غور کیا جائے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ بابا صاحب کے ادارے سے 5 افراد اس کانفرنس ہال میں پہنچے تھے۔ وہاں بحث و مباحثہ شروع ہوا تو ابتدا میں ہی ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے گئے، پھر کہا گیا کہ یوں کسی پر الزام عائد کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہمیں یہ فرض کرنا ہوگا کہ کوئی تیسری ہستی ہے یا کوئی تیسری پارٹی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہی ہے اور شاید اپنا کوئی مفاد حاصل کر رہی ہے جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بابا صاحب کے دائرے کے ایک عالم نے کہا، ہمارا ایک ہی دشمن ایسا ہے جسے اس لڑائی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور کمزور ہوتے جائیں گے تو وہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک امریکی آرمی کے اعلیٰ افسر نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ اس کی نشاندہی کریں۔ وہ گریٹ ایشورا ہے، ہم سے بری طرح مات کھا کر گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شکست کھانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائے گا، وہ ہماری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب ضرور پورا کرے گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، بابا صاحب کے دائرے میں غیر معمولی مشین ہے، اگر ایشورا یہاں آئے گا تو آپ کی مشین کی اسکرین پر نظر آ جائے گا، اس خوف سے وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ بے شک وہ یہاں نہیں آ سکے گا، لیکن اپنے نمائندوں کو بھیجتا رہے گا، اور شاید اس کے نمائندے ہماری دنیا میں پہنچ چکے ہیں، وہی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، انہیں نظر انداز کریں گے تو آئندہ بھی دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اس بات سے سبھی قائل ہوئے کہ ایسا ممکن ہے۔ انہیں یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ سیارے والے پھر واپس آ گئے ہیں اور اس بار بہت ہی رازداری سے ان کے رازوں اور کمزوریوں تک پہنچ رہے ہیں اور انہیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ کربلا اس کانفرنس ہال میں موجود تھا، اکابرین کے خیالات پڑھتا جا رہا تھا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، یہ سراسر بکواس ہے، میں نہیں مانتا کہ سیارے والے واپس آ گئے ہیں، یہ محض مفروضہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ایک دوسرے آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، یہ بابا صاحب کے دائرے والے ہمیں زبردست نقصان پہنچا چکے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا اسے خاک میں ملا چکے ہیں، اب اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے خیالی سیارے والوں کو یہاں پیش کر رہے ہیں جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے کہا، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سیارے والے یہاں موجود ہیں تب تک یہ باتیں تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ ادارے کے ایک حاکم نے کہا، جب تک آپ حضرات سیارے والوں کو تلاش نہیں کریں گے تب تک وہ روبوش رہیں گے، یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ وہ یہاں موجود ہیں اور ہم سب دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ آپ تمام اکابرین کے پاس وسیع رائے ہیں، دنیا میں آپ کے سراغ رسانوں کا جال بچھا ہوا ہے، آپ کے انٹرپول، FBI اور دوسرے تمام انٹیلیجنس والے انہیں تلاش کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ذرائع استعمال کریں گے اور انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایک امریکی عہدیدار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے جس امریکی نمائندے کو انڈیا میں اپنا علاقار بنایا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، تمہاری ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس بیچارے نے اس کے زیر اثر آ کر انڈیا کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو گولی مار دی اور خود گولی کھا کر زخمی ہو گیا، میں اپنے بھائی کا انتقام ضرور لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لباس سے ریوالور نکال کر عالم کا نشانہ لیتے ہوئے ان پر گولی چلا دی، وہ بیچارے اسی لمحے شہید ہو گئے۔ پورے کانفرنس ہال میں ہلچل سی پیدا ہو گئی، آس پاس بیٹھے ہوئے عہدیداروں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ ایسے وقت آرمی کے ایک افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے عالم پر گولی چلا دی، وہ بیچارے بھی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی گارڈز نے آ کر باقی 3 علماء کے اطراف گھیرا ڈال دیا تاکہ کوئی گولی کہیں سے ان کی طرف نہ آ سکے۔ گولی چلانے والے اعلیٰ عہدیدار کو اور آرمی کے افسر کو پکڑ کر ایک طرف لے جا کر ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ کربلا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بید کھل جائے، اس نے عہدیدار کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ اسی طرح تیش میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کا انتقام لیا ہے۔
مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے گولی چلانے والے افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا تھا، بس ایسا لگا کہ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں ہے، میری بات کا یقین کیا جائے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گولی چلائی ہے۔ تروالا اس اعلیٰ عہدیدار کو چھوڑ کر آرمی افسر کے دماغ کے اندر آیا، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر گولی چلائی ہے، یہ مسلمان ہمارے دشمن ہے، یہ ماضی میں بھی ہم سے بدترین دشمنی کرتے آئے ہیں، اس کانفرنس ہال سے جانے کے بعد بھی دشمنی کرتے رہیں گے۔ تربالو اس آرمی افسر کے دماغ میں تھا، ادھر اعلیٰ عہدیدار کا دماغ آزاد ہو گیا۔ ایک مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی کا انتقام نہیں لیا ہے، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بڑی کانفرنس میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا، پتہ نہیں کیسے اچانک غائب دماغ ہو گیا، گولی چلانے کے بعد پتہ چلا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تربالا سیارے سے تنہا آیا تھا، کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا اس کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی عہدیدار کے اور کبھی اس آرمی افسر کے اندر جا رہا تھا۔ اس نے بیک وقت دو افراد کو اعلیٰ بنا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اب اس غلطی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایک کے اندر جاتا تو دوسرا یہ بیان دیتا کہ کسی نے اس کے دماغ پر جبراً قبضہ جمایا ہے۔ حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کے باوجود تربالا سے آخر یہ حماقت ہو ہی گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے درمیان ہے، وہ کم از کم مسلمان نہیں ہے۔ یہ سب مان رہے تھے کہ کوئی مسلمان اپنے عالم پر گولی نہیں چلائے گا اور نہ ہی کسی مسلمان نے ایسا کیا ہے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کہہ رہے تھے، ہم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے، کوئی تیسرا خیال خوانی کرنے والا ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی تیسرا اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے اور وہ تیسرا یقیناً سیارے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ انہوں نے 2 شہیدوں کی لاشیں بابا صاحب کے دائرے تک پہنچا دیں۔ 3 علماء زندہ و سلامت ادارے میں واپس آ گئے۔ بابا فرید واسطی اور اعلیٰ حضرت خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ وہ معاملات کو سمجھ رہے تھے کہ جب 2 علماء شہید ہوں گے تبھی جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا اور فریب کرنے والا رفتہ رفتہ ظاہر ہوتا جائے گا۔ سب یہ کابرین قائل ہو رہے تھے کہ سیارے سے کچھ لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں، اب انہیں ڈھونڈنے کے بعد ہی پوری طرح یقین ہوگا اور ان کے خلاف کچھ کیا جا سکے گا۔ بابا صاحب کے ادارے سے تمام اکابرین کو وارننگ دی گئی، ان سے کہا گیا، ہم اپنے 2 علماء کا خون معاف نہیں کریں گے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے یہ شرارت نہیں کی ہے، اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر اسے ثابت کیا جائے۔ انہیں وارننگ دی گئی، ہم 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں، یا تو اصل قاتل کو پیش کرو اور یہ ثابت کرو کہ تم نے ہمارے علماء کو بلا کر قتل نہیں کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جب اصل قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو کوئی سیارے والا ضرور سامنے آئے گا، پھر ہم اپنی غیر معمولی مشین کے ذریعے اس کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ تمام اکابرین کے لیے یہ ایک نیا چیلنج تھا، انہیں 1 ہفتے کے اندر ان علماء کے قاتل کا سراغ لگانا تھا۔ اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا یا اس کی نشاندہی نہ کی جاتی تو تمام اکابرین خود اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ ان کے اعلیٰ عہدیدار اور آرمی کے اعلیٰ افسر نے ان علماء کو گولی ماری تھی، اور وہ سب چشمدید حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ ان اکابرین نے کہا، ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے خلاف کوئی واردات نہیں کی تھی، یہ سب سیارے والوں کی شرارت ہے، وہ یقیناً ہماری دنیا میں پھر آ گئے ہیں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اور انہی شرپسندوں نے ہمارے کانفرنس ہال میں پہنچ کر آپ کے 2 علماء کو شہید کیا ہے۔ جواباً کہا گیا، صرف مان لینے سے بات نہیں بنے گی، آپ اپنے وسیع ذرائع سے ان سیارے والوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہم 1 ہفتے تک انتظار کریں گے۔ کانفرنس ہال میں جو واردات ہوئی تھی اس کے باعث اکابرین بری طرح پھنس گئے تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر انہوں نے اصل قاتل کا سراغ نہ لگایا تو مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے خلاف زبردست کارروائی کریں گے۔ اب ان کے آگے 2 ہی راستے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر سیارے والوں کا سراغ لگائیں یا پھر مسلمانوں کے خلاف پہلے سے بہت زیادہ محتاط اور منظم ہو جائیں۔ تربالا ان سب کی باتیں سن رہا تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا کر رہا تھا کہ وہ اکابرین مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس صرف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہی نہیں بلکہ غیر معمولی مشین بھی ہے۔ اس مشین کے ذریعے وہ ان کے منصوبوں کو پہلے سے سمجھ لیتے تھے۔ وہ مشین انہیں آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے ایک خفیہ تہ خانے تک پہنچائے گی۔ وہ ایسی جگہ بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں ایٹم بم چھپا کر رکھے گئے ہیں، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اکابرین بہت سہمے ہوئے تھے، مسلمانوں سے نمٹنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے وقت تربالا نے ایک شخص کو اعلیٰ بنا کر اپنی کمیونیکیشن مشین کو یوگا جاننے والے آرمی کے 5 افسران تک پہنچا دیا۔ انہیں یہ پیغام دیا، تمہاری مشکلیں آسان ہونے والی ہیں، مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات ملنے والی ہے، اس مشین کو آن رکھو، گریٹ شورا بھی تم سے بات کرے گا۔ بابا فرید واسطی اور اعلیٰ حضرت سے کوئی بات چھپی نہیں تھی،
وہ سب کچھ جانتے تھے مگر انجان بن کر خاموش رہتے تھے۔ کبھی ضروری ہوتا تو میری فیملی کے تمام افراد کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے پارس پورس، الپا، مورا، کبریا اور اعلیٰ بی بی سے کہا کہ وہ پہلی فلائٹ سے ادارے میں واپس آ جائیں۔ سونیا سے کہا گیا کہ وہ روحانی عمل کے باعث نادیدہ بن کر رہے گی، مگر کسی ایسے مرحلے سے گزرتے وقت ان سیارے والوں کو نظر آئے گی تو ایسے وقت وہ اپنی ذہانت اور حاضر دماغی سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ سونیا نے پوچھا کیا سیارے والے فرحات کو اپنی مشین کے ذریعے دیکھ سکیں گے؟ نہیں، اس کی شخصیت بدل چکی ہے، فرحات کی حیثیت سے دشمن اسے دیکھ نہیں پائیں گے۔ ادھر حفاظتی تدابیر پر عمل ہو رہا تھا، ادھر گریڈ ایشورا نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے ان آرمی کے 5 یوگا جانے والوں سے رابطہ کیا۔ ان سے تحریر کے ذریعے کہا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تم لوگوں سے بہت آگے ہیں اور ہم ارادے کے بھی بہت پکے اور ضدی ہیں، تمہاری پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر کے رہیں گے۔ تم سب بدترین حالات کی دلدل میں دھنس رہے ہو، کیا یہ بات تمہاری عقل میں آ رہی ہے کہ اس دلدل سے صرف اور صرف ہم ہی تمہیں نکال سکیں گے؟ ان افسران نے تحریر کے ذریعے پوچھا ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ تم کس طرح ہمارے کام آؤ گے۔ اس نے پوچھا کیا تم لوگ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ بے شک ہم یہی چاہتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم ان مسلمانوں کے برابر ٹیلی پیتھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت رکھنا نہیں چاہتے؟ بے شک ہماری سب سے بڑی آرزو یہی ہے۔ جہاں تک ٹیلی پیتھی کا تعلق ہے تو ہمارے پاس 5 خیال خوانی جاننے والے موجود ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے پاس غیر معمولی مشین نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک مشین تمہیں مل جائے گی۔ آرمی کے 5 یوگا جانے والے افسران نے خوش ہو کر پوچھا کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم ایسی ہی ایک مشین ہمیں دے سکتے ہو؟ گریڈ ایشورا نے تحریر کے ذریعے کہا یہ میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمارے درمیان پہلے ہی لین دین کے معاملات طے ہو چکے تھے، ہم نے تمہارے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے، ہم نے تمہارا سب سے اہم مطالبہ منظور کیا تھا کہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی آزاد ممالک ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، دنیا کے باقی حصوں پر ہماری حکومت ہوگی۔ اگر تم ہمارا یہ مطالبہ تسلیم کر رہے ہو اور غیر معمولی مشین ہمیں دے رہے ہو تو پھر بے شک اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے چلے آؤ۔ لیکن گریڈ ایشورا نے پوچھا کیا کوئی کانٹا کھٹک رہا ہے؟ ہاں، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری دنیا میں کیسے آؤ گے۔ تمہاری تصویریں، تمہارے کوڈ نمبرز مسلمانوں کی مشینوں میں محفوظ ہیں، جب بھی یہاں آؤ گے تو دیکھ لیے جاؤ گے، یہاں ہر لمحے موت تمہارے سر پر منڈلاتی رہے گی۔ میری فکر نہ کرو، میں سیارے میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتا رہوں گا، میرے نمائندے، میرے نائب ایشورا قائم مقام حکمران بن کر رہیں گے، تم اپنا فائدہ دیکھو۔ ان مسلمانوں نے تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، اس سے پہلے ہی ایک غیر معمولی مشین تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا گریڈ ایشورا زندہ باد، ہم تمہارے نمائندوں کے لیے اور نائب ایشورا کے لیے یہاں راہیں ہموار کرتے رہیں گے، بہت جلد تم اپنی حکومت یہاں قائم کر سکو گے۔ وہ 5 یوگا جانے والے آرمی کے افسران ہی خوشخبری دوسرے اکابرین تک پہنچانے لگے۔ وہ سب خوش ہو رہے تھے، پھر یہ امید ہو چلی تھی کہ سیارے والے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس دنیا میں آ جائیں گے، ہم پھر سے متحد ہو جائیں گے تو ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ بڑے یقین اور فخر سے کہہ رہے تھے کہ سیارے والوں سے اتحاد قائم ہو جائے گا تو ان کے مقابلے میں مسلمان دنیا کے ایک گوشے میں سمٹ کر رہ جائیں گے۔ میں شادرہ والے مکان سے نکل کر اپنی کوٹھی میں آ گیا۔ فہمی گہری نیند میں تھی، اس نے صبح 8 بجے کا الارم لگایا تھا، میں نے اسے جگایا نہیں۔ میرے دونوں باڈی گارڈز نے شکایتاً کہا سر آپ نے ہمیں کال نہیں کی، شادرہ سے یہاں اکیلے چلے آئے۔ دوسرے باڈی گارڈ نے کہا کل ہی آپ پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، آپ کی جگہ ہمارا سیکیورٹی افسر مارا گیا، آپ کو خود سے اس طرح بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مسکرا کر کہا مجھے خوشی ہے کہ تم سب میری اتنی فکر کرتے ہو، میں نے اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کیا تھا اسی لیے چلا آیا، آئندہ تم دونوں کو ساتھ رکھوں گا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا، میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی، میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں مجھے واپس مل گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اور میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا ہوں۔ یہ خوشی اور یہ اطمینان کچھ کم نہیں تھا کہ آئندہ میں اپنے دشمنوں سے بے خبر رہنے والا نہیں تھا، مجھے ان کے اندر گھس کر ان کی مکاری کو سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا۔ یہ ایسی مسرتیں تھیں جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی، میں نے سوچا کہ جاگ رہا ہوں تو خیال خوانی کرتے ہوئے وقت گزارنا چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ خیال خوانی کا علم میں نے کب حاصل کیا تھا اور کیسے۔ میں ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ مجھے ماضی کی باتیں یاد نہیں آتی ہیں، میں فرحات انور شاہ ہوں لیکن بعض اوقات خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں، آئینے کے روبرو خود کو دیکھتا ہوں تو دھند میں لپٹا ہوا دکھائی دیتا ہوں۔ میری بیوی نائلہ نے ماضی کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا تھا بس وہی باتیں یاد رہ گئی تھیں، اس نے کبھی ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی تھی، اگر اسے معلوم ہوتا کہ میں ایسا کوئی غیر معمولی علم جانتا ہوں تو وہ اس کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ کہتی، مگر وہ مجھے بہت کچھ بتانے والی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔
پھر میں نے شاہ کوٹ کی اس حویلی کے بارے میں سوچا جہاں شاندار کوٹھی بن گئی تھی۔ بوڑھے بابا نے کہا تھا کہ میرے باپ اور دادا اس حویلی کے پہلے مالک تھے، لیکن وہ مجھے فرہاد علی تیمور کہہ رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میں یہ نام بھول چکا تھا۔ میں نے بوڑھے بابا کا تصور کیا، ان کی آواز اور لب و لہجہ کو یاد کر کے ان کے اندر پہنچنا چاہا تو میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ میں نے دوسری بار تیسری بار خیال خوانی کی، لیکن بوڑھے بابا کے دماغ کے اندر نہ پہنچ سکا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر مجھے وہ ڈیڑھ عمر شخص یاد آیا جس نے میری کار کے پاس آ کر پوچھا تھا کہ میں وہاں کسے تلاش کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا کہ میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ بوڑھے بابا سے معلوم ہو سکے گا۔ میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی اور اس ڈیڑھ عمر شخص کو تصور میں دیکھنے لگا۔ جب وہ اچھی طرح سے نظر آنے لگا تو میں نے اس کے لب و لہجے کو اور اس کی آواز کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال خوانی کرنے والا ذہن بہت قوی تھا، ذرا سی دیر میں سب کچھ یاد آ گیا۔ پھر میں نے اس کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ میرے علم نے مجھے اس کے اندر پہنچا دیا۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا کہ پچھلی رات بوڑھے بابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ میری سوچ کی لہریں ان کے مردہ دماغ سے کیوں واپس آ رہی تھیں۔ اس بوڑھے بابا کے انتقال کے بعد میری معلومات کے دروازے بند ہو چکے تھے، کوئی میرے ماضی کے متعلق بتانے والا نہیں رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا سوچتا رہا، کیا مجھے یہ کبھی نہیں معلوم ہو سکے گا کہ میں نے ٹیلی پیتھی کا علم کب اور کیسے سیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عقل نے سمجھایا مجھے خواہ مخواہ ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے جو میری معلومات کے احاطے سے باہر ہیں۔ میں خیال خوانی کرتا رہوں گا تو کسی نہ کسی ایسی ہستی تک ضرور پہنچ جاؤں گا جس کے ذریعے مجھے ماضی کی تمام باتیں یاد آ جائیں گی۔ فی الحال مجھے اپنے موجودہ حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ میں نے موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائی جواد انور شاہ سے ابتدا کی تھی۔ اسے کسی حد تک سزا دے کر اطمینان حاصل ہوا تھا۔ آئندہ بھی میں اس کے خلاف بہت کچھ کرنے والا تھا۔ اس کے بعد میرا دشمن بیٹا مراد انور شاہ تھا۔ وہ اپنے سسر جواد انور شاہ کے ساتھ میرے خلاف کی جانے والی سازشوں میں شریک رہا تھا۔ بعد میں اس نے ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگی تھی اور ہم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب میں اس کے اندر چھپی ہوئی مکاریوں کو بھی سمجھ سکتا تھا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچا تو اس وقت اپنی بیوی زرینہ کی کوٹھی میں تھا۔ زرینہ نے اپنے باپ کے پیسوں سے نہیں بلکہ میرے بیٹے مراد کو الو بنا کر وہ 2 کروڑ کی کوٹھی حاصل کی تھی۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنے سسر جواد کو اور اپنی بیوی زرینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ اگر ہم اسے پناہ دیں گے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے تو وہ زرینہ کو طلاق دے دے گا۔ نادلہ نے اسے سمجھایا تھا میری بہو کو ہرگز طلاق نہ دینا، اسے سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتی ہے تو راہ راست پر آ جائے گی۔ مراد دن بھر دفتر میں میرے ساتھ ہی رہتا تھا مگر رات کو اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کی بیوی جو میری بہو تھی اور جواد کے رشتے سے میری بھتیجی تھی، مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ میں مراد کے اندر پہنچا تو وہ تولی سے منہ ہاتھ پونچھتے ہوئے زرینہ سے کہہ رہا تھا، تم بہت ضدی ہو، اگر ڈیڈی سے سمجھوتا نہیں کرو گی، ان کے پاس جا کر اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگو گی تو جائیداد اور اتنا بڑا کاروبار سب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ زرینہ نے کہا، تمہارے باپ میرے خلاف تمہیں بھڑکاتا ہے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے اپنی زندگی سے نکال کر دوسری شادی کر لو۔ میں ایسے شخص کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہاں ڈیڈ بھی کہتے ہیں اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ زرینہ نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں وہ بوڑھا یہی کرنے والا ہے، پتہ نہیں کس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر لے آیا ہے، ضرور اسی سے تمہاری شادی کرائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں اپنی ضد سے باز آ جاؤ اور میرے ڈیڈ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو۔ حالات بدل جائیں تو گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے باپ کو بھی گدھا سمجھ لو۔ وہ فخر سے سینہ تان کر بولی، میں جواد انور شاہ کی بیٹی ہوں، جھکنا نہیں جانتی، دوسروں کو جھکانا جانتی ہوں۔ تم اپنے باپ سے جا کر یہ جھوٹ کہہ دو کہ مجھے طلاق دے چکے ہو، ایک کاغذ پر جھوٹا طلاق نامہ لکھ کر اس بڈھے کو دکھاؤ، اس کی تسلی ہو جائے گی۔ اس لیے کہتا ہوں اپنی ضد سے باز آ جاؤ اور میرے ڈیڈ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو۔ حالات بدل جائیں تو گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے باپ کو بھی گدھا سمجھ لو۔ وہ فخر سے سینہ تان کر بولی، میں جواد انور شاہ کی بیٹی ہوں، جھکنا نہیں جانتی، دوسروں کو جھکانا جانتی ہوں۔ تم اپنے باپ سے جا کر یہ جھوٹ کہہ دو کہ مجھے طلاق دے چکے ہو، ایک کاغذ پر جھوٹا طلاق نامہ لکھ کر اس بڈھے کو دکھاؤ، اس کی تسلی ہو جائے گی۔ مراد نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو، طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، میں کاغذ پر لکھوں گا تو سچ مچ طلاق ہو جائے گی۔ میں یہ باتیں نہیں مانتی، جب تم دل سے طلاق نہیں دو گے تو یہ محض ایک ڈرامہ ہوگا، ہم میاں بیوی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں دکھاوے کے لیے تمہیں طلاق دے کر تم سے دور ہو جاؤں، ڈیڈی کے ساتھ اس کوٹھی میں رہوں اور دوسری شادی کر لوں۔ ہاں، اس بڈھے کو خوش کرنے کے لیے میری سوکن لے آؤ، میں بعد میں سوکن کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، ملازم سے کہو ناشتہ لگائے۔
ڈیڈ نے ہمارے رکھے ہوئے تمام سٹاف کو آفس اور فیکٹری سے نکال دیا ہے۔ ان کا جنرل مینیجر جب سے آیا ہے تب سے مجھے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ اس نے بڑی مکاری سے ماں کے قدموں میں گر کر آنسو بہائے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں سے مجھے نہیں پگھلا سکا، لیکن ماں کی ممتا پگھل گئی۔ وہ بیٹے کے ساتھ کراچی گئی تھی۔ اس کے بعد بیچاری واپس نہ آ سکی۔ ایک حادثہ پیش آیا تھا، ایک گاڑی اسے کچلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اب تک میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، مگر اب مراد کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ بیوی اور سسر کی پلاننگ کے مطابق ماں کو ہلاک کرنے کی سازش کی گئی تھی، جو کامیاب ہو گئی۔ جواد نے اپنے داماد کو سمجھایا تھا کہ ماں جذباتی طور پر بہت کمزور ہوتی ہے، اس کی ممتا سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپے ہیں اور 50 لاکھ کی وہ چھوٹی سی کوٹھی بھی ماں کے نام ہی ہے، لہٰذا وہ اس کی ممتا سے کھیل کر یہ سب کچھ اپنے نام کر سکتا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مراد ہمارے پاس آ کر خواہ مخواہ اپنی بیوی اور سسر سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے گا اور یہ کہے گا کہ اس کا سسر اب اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے ماں باپ کی پناہ میں آیا ہے۔ زرینہ نے کہا، ایسے ماں اپنی اولاد کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ تمہاری ماں بھی تمہیں کہیں رپوس ہونے کے لیے کہے گی تو تم اسے لے کر کراچی چلے جاؤ اور ماں کو محبت سے مجبور کر دو کہ وہ اپنا بینک بیلنس اور اپنی کوٹھی تمہارے نام لکھ دے۔ تم کوشش کرو گے تو اسے بہلا پھسلا کر یہ سب کچھ اپنے نام کر لو گے۔ مراد نے اپنی بیوی اور سسر کی پلاننگ کے مطابق یہی کیا تھا، ماں کو اپنے ساتھ کراچی لے گیا تھا۔ میں یہاں کاروباری معاملات میں مصروف ہو گیا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیٹا اپنی ماں کے خلاف چالیں چل رہا ہے۔ اس نے ماں کی بڑی چاپلوسی کی، رات کو سونے سے پہلے اس کے پاؤں دباتا تھا، اس کے قدموں پر سر رکھ کر کہتا تھا کہ بس میری جنت یہی ہے، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ باولی ماں اس کے فریب میں آ گئی۔ بیٹے نے گردن میں باہیں ڈال کر بہلایا پھسلایا تو اس نے اپنا بینک بیلنس اور اپنی کوٹھی اس کے نام کر دی۔ اسی شہر میں پکے کاغذات پر تمام قانونی کارروائی مکمل ہو گئی۔ اس کے دوسرے ہی دن نائلہ نے مجھے فون پر کہا کہ وہ شام کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہے۔ افسوس کہ وہ بیچاری پھر میرا منہ نہ دیکھ سکی۔ دشمن نہیں چاہتے تھے کہ بیٹے کا فراڈ باپ پر کھلے۔ اسی شہر میں جواد بھی موجود تھا، لیکن وہ نائلہ کے سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک کرائے کے قاتل کو 50,000 روپے دیے۔ وہ بدبخت نائلہ کو اپنی کار سے کچلتا ہوا گزر گیا۔ میں مراد کے خیالات پڑھ رہا تھا اور غصے سے کھول رہا تھا۔ اگر مجھے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہ ہوتا تو ایسے زہریلے حقائق کبھی معلوم نہ ہوتے۔ میں اس کمینے اور ذلیل بیٹے کو صرف خود غرض اور لالچی سمجھ کر اس پر بھروسہ نہ کرتا، اپنی نظروں سے دور رکھتا یا اپنی دولت اور جائیداد سے اسے محروم کر دیتا، لیکن وہ صرف خود غرض اور لالچی ہی نہیں تھا، اپنی پیدا کرنے والی ماں کا قاتل بھی تھا۔ اس نے براہ راست قتل نہیں کیا، لیکن قتل کی سازش میں شریک تھا۔ بچپن سے جوانی تک ماں کو دیکھتا اور سمجھتا آیا تھا، لیکن جوانی میں بیوی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اپنے سسر جواد کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ماں کو الو بنا کر اس کا بینک بیلنس اور کوٹھی حاصل نہیں کرے گا تو باپ یہ سب کچھ کبھی اس کے نام نہیں ہونے دے گا، بلکہ کاروبار سے جائیداد سے بھی اسے محروم رکھے گا۔ پہلے ماں سے نمٹا جائے، اس کے بعد بوڑھا اور کمزور باپ تنہا رہ جائے گا، اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ اس کے چور خیالات ایک ایک بات مجھے بتا رہے تھے۔ میں اپنی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کو یاد کر رہا تھا، صدمے سے نڈال ہو رہا تھا۔ اس کے سسر جواد کو سزا دے ہی چکا تھا اور اس کی آخری سانس تک مزید سزائیں دینے کا ارادہ بھی تھا۔ اسی طرح میں مراد اور اس کی بیوی کے لیے سوچ رہا تھا، انہیں بھی ہلاک نہیں کروں گا، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں ایسی اذیت میں مبتلا کروں گا کہ وہ ہر لمحہ موت کی بھیک مانگتے رہیں گے اور انہیں موت نہیں ملے گی۔